بزرگان محترم اور برادران عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے عالم انسانیت پر اپنی رحمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے مشرف ہوئی اس مہینے میں۔ اس بارے میں تو روایات کا اختلاف ہے کہ ربیع الاول کی کون سی تاریخ کو حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ عام طور سے مشہور یہ ہے کہ آپ 12 ربیع الاول کو اس دنیا میں تشریف لائے، لیکن تاریخی روایات اور مختلف روایات کو سامنے رکھنے سے زیادہ صحیح بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ 9 ربیع الاول کو آپ کی ولادت ہوئی تھی۔ آج کا دن، آج 9 ربیع الاول ہے، اور زیادہ روایات کا رجحان اس طرف ہے۔ حقیقت حال تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں، لیکن تاریخی قرائن اور دلائل زیادہ تر 9 تاریخ کے حق میں ہیں۔ اور اگر اسلام میں کسی بڑی عظیم شخصیت کے یوم ولادت منانے کا کوئی تصور ہوتا تو اس دن سے زیادہ کوئی اس بات کا مستحق نہیں تھا کہ اس کو منایا جائے۔ وہ دن جس میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود باوجود سے یہ کائنات مشرف ہوئی۔ لیکن سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین ہمارے لیے لے کر تشریف لائے، اس میں رسمی کارروائیوں کے بجائے اصل مقصود کی طرف زیادہ توجہ دی گئی ہے، لہذا اس میں کہیں کسی کے یوم ولادت یا یوم وفات کے منانے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اس کے بجائے تصور وہ ہے جو قرآن کریم نے عطا فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں اس لیے بھیجا ہے تاکہ تمہارے سامنے ایک عظیم نمونہ آ جائے انسانیت کے، بشریت کے کمال کا ایک نمونہ تمہارے سامنے آ جائے کہ انسان کامل کیسا ہوتا ہے۔ اس لیے ہم نے بھیجا۔ لہذا تم دن منانے کے بجائے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر، آپ کی سیرت پر، آپ کے کردار پر، آپ کے اخلاق پر عمل کر کے اپنے آپ کو اس نمونے کے مطابق بنانے کی کوشش کرو۔ اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، جن میں سے ایک ایک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا شہدائی تھا، ان کے زمانے میں کہیں نہ کوئی یوم ولادت منایا گیا، نہ کوئی جلوس نکالا گیا، نہ کوئی باقاعدہ جلسے اس قسم کام کے لیے ہوئے، لیکن ان کا ہر لمحہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی تعمیل کے لیے وقف تھا۔
وہ جہاں بیٹھ گئے بات ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، جہاں بیٹھ گئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ ہے، آپ کے اخلاق و عادات کا تذکرہ ہے، آپ کی دی ہوئی تعلیمات کا تذکرہ ہے، اور اسی کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی فکر ہے۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھی عروج عطا فرمایا، دنیا کے اندر بھی بڑی بڑی عظیم طاقتیں، قیصر و کسریٰ کی طاقتیں ان کے آگے سرنگوں ہوئیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت میں بھی ان کو سرفراز فرمایا۔ آج ہم لوگ خاص طور سے ربیع الاول کے مہینے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک تو کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ وہ ذکر بھی ایک بڑی نعمت ہے، اور ہمارے ملک کے اندر رواج یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر گلی گلی محلے محلے سیرت النبی کی محفلیں جمع ہوتی ہیں، بیانات ہوتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کا بیان کیا جاتا ہے۔ بہرحال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ، مبارک تذکرہ کسی بھی طرح ہو باعث رحمت ہے، باعث سعادت ہے۔ لیکن ایک سوال ہے جو ہم میں سے ہر ایک کو اپنے گریبان میں منہ ڈال کر اپنے آپ سے کرنا چاہیے کہ ہم سیرت النبی کی محفلیں بھی منعقد کرتے ہیں، آپ کی سیرت طیبہ کا بیان بھی ہوتا ہے، آپ کے اخلاق و عادات کا بیان بھی ہوتا ہے، لیکن ہم اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ کیا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی محفل سے اٹھنے کے بعد ہم نے اپنی زندگی میں، اپنے اخلاق میں، اپنی عادات میں، اپنے کردار میں حضور کی سیرت کے مطابق کوئی تبدیلی کی ہو؟ پہلے فلاں کام نہیں کرتے تھے، اب کرنا شروع کر دیا، پہلے کوئی فلاں برا کام کرتے تھے، اب اس محفل میں شریک ہونے کے بعد اس کو چھوڑ دیا، کیا کبھی ایسا ہوا؟ اگر ہوا تو بے شک قابل مبارکباد ہے، یہ مجلس بھی قابل مبارکباد، جس نے اپنی زندگی میں تبدیلی لائی وہ بھی قابل مبارکباد۔ لیکن اگر یہ ہوتا ہو کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا بیان سنا، آپ کے اخلاق و کردار کا بیان سنا، آپ کے طرز زندگی کا بیان سنا، اور وہیں دامن جھاڑ کر اٹھ گئے، زندگی کا پہیہ جس ڈھب پر پہلے گھوم رہا تھا آج بھی وہی گھوم رہا، اسی طرح گھوم رہا ہے، پہلے جس طرح آخرت سے بے فکری تھی اب بھی اسی طرح بے فکری ہے، پہلے اگر مرنے کا دھیان نہیں آتا تھا اب بھی نہیں آتا، پہلے اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل نہیں ہوتا تھا اب بھی نہیں ہوتا، تو بتائیے کہ ہم نے کیا فائدہ اس سے حاصل کیا؟